کیا بہت زیادہ سخاوت ہمیشہ ہی ایک اچھی چیز ہوتی ہے؟ چلیں آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو اس سوال کو ایک نئے زاویے سے دیکھتی ہے اور انسانی فطرت کے بارے میں کچھ بہت ہی دلچسپ باتیں سامنے لاتی ہے۔ سوچے ذرا، ایک ایسی دکان جہاں منافع کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہماری یہ کہانی امریکہ کے ایک ایسے ہی حجام کی ہے جس کا ایک بڑا عجیب اصول تھا۔ کوئی قیمت نہیں، کوئی فیس نہیں، وہ اپنے گاہکوں سے ایک پیسہ تک نہیں لیتا تھا۔ اچھا، تو اس کا فلسفہ کیا تھا؟ بھئی بڑا سیدھا سا اور خوبصورت۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ کام اپنے شوق کو پورا کرنے اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مطلب اس کے لیے بال کاٹنا صرف ایک کام نہیں تھا، بلکہ اپنی کمیونٹی سے جڑنے اور خوشیاں بانٹنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو یہ پورا سسٹم آخر چلتا کیسے تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حجام کی دریا دلی نے کس طرح ایک چھوٹی سی مثالی دنیا بنا رکھی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی گاہک آتا، بال کٹواتا، شیو بنواتا، اور جب پیسوں کا پوچھتا تو حجام بس ایک ہی بات کہتا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ بس پیسے کی جگہ دعا، یہ تھا اس کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں نیکی پھیلاتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو بدلے میں نیکی ہی دیتی ہے۔ اس کہانی میں بھی شروع میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی سخاوت کا جواب کیسے دیا۔ اور پھر ایک بڑا زبردست سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک پھول والے نے مفت میں بال کٹوائے تو اگلے دن دکان پر ایک خوبصورت گلدستہ اور شکریہ کا کارڈ رکھ گیا۔ کتابوں کی دکان والے نے کچھ بہترین کتابیں تحفے میں دے دیں۔ یہاں تک کہ کپڑے کے تاجر نے بھی کچھ شرٹس اور ایک ٹائی بھجوا دی۔ مطلب نیکی کا جواب نیکی سے دیا جا رہا تھا۔ تو دیکھیں، ایک طرح سے ایک دوسرے کی قدردانی کا ایک بڑا زبردست نظام بن گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس حجام کی دریا دلی کا جواب دے رہا تھا، جس سے ایک بہت ہی مثبت اور اچھا ماحول بن چکا تھا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور اس کہانی میں بھی آیا۔ ایک نیا شخص اس قائم نظام کو ہلانے والا تھا۔ کہانی بتاتی ہے کہ ایک دن اس دکان میں ایک پاکستانی صاحب داخل ہوئے، اور بس اس ایک شخص کی آمد سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب انہوں نے بھی وہی سب کچھ کروایا جو باقی لوگ کرواتے تھے۔ بال کٹوائے، شیو بنوائی، یہاں تک کہ غسل بھی کیا۔ اور جب پیسے پوچھے تو حجام نے اپنے معمول کے مطابق پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ بھی وہی دریا دلی دکھائی گئی جو سب کے ساتھ تھی۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ اگلی صبح جب حجام اپنی دکان پر پہنچا تو اسے بدلے میں کیا ملا؟ کیا پھول تھے، کوئی کتابیں، یا اس بار کچھ بالکل ہی الگ تھا؟ سوچیں ذرا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا اختتام کیا ہوا۔ حجام کے لیے اگلی صبح اپنے ساتھ کیا لے کر آئی؟ اس نے جو دیکھا وہ پھول یا کتابیں نہیں تھیں، وہ تھا ایک نمبر 50۔ جی ہاں، 50۔ اگلی صبح دکان کے باہر تقریباً 50 پاکستانی مفت حجامت کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ پھولوں اور کتابوں کی جگہ حجام کی سخاوت کا جواب مزید سخاوت کی ڈیمانڈ سے دیا گیا تھا۔ وہ جو ایک دوسرے کی قدردانی کا نظام تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بڑے گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک شخص کی سخاوت کب دوسرے کے لیے صرف ایک موقع بن جاتی ہے؟ نیکی اور اس کے استحصال کے بیچ وہ باریک سی لکیر آخر کہاں ہے؟ یہ کہانی اس کا کوئی آسان جواب نہیں دیتی، بلکہ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسانی فطرت شاید ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔